بنت ایوب کراچی سے پوچھتی ہیں کیا گناہ کے باوجود اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہیں پھر بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں؟ اس طرح تو لوگ گناہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ نہیں بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ گناہ گاروں کے لیے قرآن میں وعیدیں ہیں، اچھے گمان کی خوشخبریاں نہیں ہیں۔ اچھے گمان وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر رہے ہوں اور نیک زندگی کی طرف آنا چاہتے ہوں، ان کو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ گناہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کے مکر سے اور اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارے والے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں خسارے والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جو برباد ہونے کا جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ گناہ کر کے اللہ سے امیدیں نہ لگائیں۔ قرآن میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو اس کا بدلہ اور اس کی سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ دھمکیاں ہیں۔ ہاں، اللہ نے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے رحمت کی خوشخبریاں ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے ایمان والو تم میں جو گناہ کر کے اسراف کیا، حد سے تجاوز بھی کر دیا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو گناہ معاف کر دے گا۔ کس شرط کے ساتھ؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، کہ اب اپنے رب کی طرف آ جاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو جب آؤ گے تو پھر پچھلے اللہ معاف کر دے گا۔ تو لیکن اگر آ ہی نہیں رہے اور کرتے چلے جا رہے ہو تو پھر قطعاً اچھی امیدیں نہ لگائیں، ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن میں شدید وعیدیں ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ نے یہ صفات بیان کی ایمان والوں کی کہ ان کو اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو کیا اس سے امت کے گنہگار لوگ مراد ہیں؟ ان کے دل دہلتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہ، اس سے امت کے نیک لوگ مراد ہیں کہ جو گناہ سے بچتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت میں یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو جو گناہ کرتے ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، ان کو تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خواتین کا کو ایجوکیشن اسکول میں جاب کرنا، ام احمد پشاور سے، مجھے ایک کو ایجوکیشن اسکول میں جاب ملی ہے جو میٹرک تک ہے، مجھے جاب کی ضرورت بھی ہے، کیا میں عبایا کے ساتھ یہ جاب کر سکتی ہوں؟ جی نہیں، یہ جاب جائز نہیں ہے۔ کو ایجوکیشن میں جوان، اگر آپ جوان ہیں اور جوان عورت کا اس طرح مردوں میں جا کے، ٹھیک ہے آپ برقعے میں ہوں گی لیکن برقعے میں بھی تو وہ تو کبھی کسی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو برقع پہن کے گزر سکتی ہیں۔ مستقل وہاں کھڑے ہو کر روزانہ ان کو ٹیچ کرنا، ان کو پڑھانا، یہ یقیناً فتنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی کوئی کمانے والا نہیں ہے اور گھر میں جو مرد ہیں وہ بھی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی مجبوری میں کوئی اور جاب بھی نہیں مل رہی، تو پھر ایسی مجبوری میں آپ پردے کے ساتھ یہ جاب کر سکتی ہیں۔ جیسے ہی کہیں اور اگر آپ کو جاب ملے تو یہ فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ناجائز ہم کہہ رہے ہیں اس کو فتنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ بعض خواتین اتنی ایجڈ ہوتی ہیں ان کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ جوان عورتوں کے لیے میں یہ حکم بیان کر رہا ہوں کہ اور سامنے بھی بیٹھے ہوئے جوان مرد ہوں تو چاہے برقعے میں ہی ہوں لیکن روزانہ اس طرح سے ٹیچ کرنا، ان کو پڑھانا، لیکچر دینا، اس میں بہرحال یہ صحیح نہیں ہے اور عورت کے حیا کے بھی بالکل خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود آمدن بہرحال جائز ہوگی۔ آمدن جائز اس لیے ہوگی کہ وہ آمدن جو مل رہی ہے وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے، وہ ٹیچنگ بذات خود ایک جائز کام ہے۔ تو اس لیے جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جن صورتوں میں ایسا کرنا ناجائز ہے تو وہ یعنی فتنے کی وجہ سے ناجائز ہے، تو اس ناجائز ہونے کے باوجود جو تنخواہ ملے گی اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ تو ٹیچنگ کی مل رہی ہے، اور ٹیچنگ بذات خود ایک جائز کام ہے۔ اس کا طریقہ کار غلط ہو رہا ہے، تو طریقہ کار جب غلط ہوتا ہے تو پھر اس کو آمدن بہرحال ناجائز نہیں ہوتی، کیونکہ آمدن تو وہ جو ہے نا اس ٹیچنگ کے عوض میں آپ کو دی جائے۔